یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ دائما ابدا ابدا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار قال المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وصدقات الی آخرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے اس دین کا نام اسلام رکھا ہے، اور پھر اس دین کو کائنات کے خالق و مالک نے ہمارے لیے پسند بھی فرمایا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی انسان جتنی مرضی نیکیاں لے کے آ جائے، جتنے مرضی نیک اعمال لے کے آ جائے، پوری دنیا کے اندر اس نے ہسپتال بنائے ہوں گے، پوری دنیا کی خیر خواہی کے اس نے کام کیے ہوں گے، لیکن اگر دین اسلام سے ہٹ کے آیا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کی ایک نیکی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو اتنی اہمیت کیوں دی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین حقوق کا دین ہے، ایک ایک انسان کے حق کو بیان کرتا ہے، اس کو ادا کرنے کی ذمہ داری انسان پر لازم کرتا ہے، اللہ کے حقوق بھی بندوں کے حقوق بھی۔ یہ نہیں کہا عیسائیت کی طرح کہ تم رہبانیت اختیار کر لو، اللہ کے حقوق ادا کرتے رہو، رب کی بات کرو تو کوئی بات نہیں ہے، بندوں کے حقوق نہ بھی ادا کرو۔ لیکن دین اسلام نے تعلیم کیا دی؟ المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی آذاہم خیر من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی آذاہم۔ فرمایا دو مومن ہیں، ایک وہ مومن انسان ہے جو لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات رکھتا ہے، لوگوں سے میل جوڑ رکھتا ہے، اور لوگوں کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر صبر بھی کرتا ہے، اور ایک وہ مومن ہے جو گوشہ نشین ہو کے مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے، دن رات تسبیح کر رہا ہے، اللہ کی بات کر رہا ہے، نہ لوگوں سے اس کی سلام دعا، نہ لوگوں سے میل ملاپ، نہ لوگوں سے تعلقات، اور نہ ہی لوگوں کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پہ صبر کرتا ہے۔ فرمایا وہ مومن بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے اور ان کی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، ان کی اذیتوں کو برداشت کرتا ہے۔ یہ حقوق کا دین ہے۔ دین اسلام نے لوگوں کے حقوق بھی بیان کیے، اللہ کے حقوق بھی بیان کر دیے۔ اور جو حدیث میں نبی پڑھی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی مکرم علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کرام سے پوچھا، میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ میری امت کے اندر فقیر انسان کون ہے، مفلس کون ہے، تنگ دست کون ہے؟ صحابہ نے بتایا اللہ کے رسول ہمارے معاشرے کا یہ قانون اور رواج ہے کہ جس کے پاس مال و دولت نہیں، روپیہ پیسہ نہیں، درہم و دینار نہیں، وہ بندہ فقیر انسان ہے، وہ کنگال ہے، غریب انسان ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تمہارے معاشرے کا قانون تو ہو سکتا ہے، لیکن رب کے نظام کا قانون یہ ہے کہ مفلس فقیر اور تنگ دست عیال وہ انسان ہوگا
قیامت والے دن آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، اس کے چاروں طرف اس کے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ چل رہے ہوں گے، نمازیں، صدقات، خیرات، پتہ نہیں کیا سے کیا کتنی نیکیاں لے کے آیا ہوگا، وہ جنت کو جانے والا ہے۔ آپ نے حدیث کئی بار علماء کرام سے سنی ہے، لیکن سننا مقصد نہیں ہے، مقصد عمل کرنا ہے۔ مقصد تب ہے جب یہ حدیث ہمارے دل کی گہرائیوں میں اترے گی، مقصد تب ہے جب ہمیں اس پر عمل کرنے کا احساس پیدا ہوگا۔ فرمایا ایک بندہ کھڑا ہوگا، یا اللہ اس نے مجھے مارا تھا، دوسرا کھڑا ہوگا اس نے مجھے قتل کیا تھا، تیسرا کھڑا ہوگا اس نے مجھے گالی دی تھی، اور شتم کے لفظ کے اندر گالی صرف نہیں، غیبت کرنا بھی اس کے اندر شامل ہے، کسی کی چغل خوری کرنا بھی اس کے اندر شامل ہے، کسی کے بارے میں نقصان کے مشورے دینا یہ بھی اس میں شامل ہے۔ شتمنی ھذا، اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی۔ کوئی کھڑا ہو جائے گا، یا اللہ اس نے میرا مال دبا لیا تھا، کوئی کھڑا ہو جائے گا، یا اللہ اس نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اس کی ساری نیکیاں ان کو تقسیم کر دو، جتنا کسی کا حق بنتا ہے اتنی نیکیاں اس کو دے دو۔ فَإِنْ فَانِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اس کی نیکیاں ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، ابھی حق لینے والے باقی ہیں۔ اللہ فرمائیں گے اب حق لینے والوں کے گناہ لے کے اس کے کھاتے میں ڈال دو، اپنی نیکیاں دے کے لوگوں کے گناہ لے کے جہنم کی طرف چلا جائے گا۔ آج ہم نے کبھی سوچا اس معاملے میں، اگر قیامت کا دن ہو، اللہ کی بارگاہ کے اندر مجھے پیش کیا جائے، کیا کائنات کے خالق و مالک کے سامنے میں اپنے اس حساب میں کامیاب ہو جاؤں گا کہ میں نے دنیا پر اپنی زبان سے کسی پر ظلم نہیں کیا، میں نے دنیا کے اندر اپنے مال کے حساب سے کسی پر ظلم نہیں کیا؟ میں تمہیں ایک حدیث پر بیان کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، پیغمبر کائنات کے صحابی ہیں، نبی رحمت پر ایمان لانے والے ہیں، آپ کے خاص نوکر اور خاص غلام ہیں آپ کے۔ مدعم اس نبی کے صحابی کا نام ہے، میدان جہاد ہے، میدان جہاد کے اندر یہ مدعم صحابی میرے پیغمبر کا نوکر، میرے نبی کا غلام، نبی کی خدمت کرنے والا، اللہ کے پیغمبر کی خدمت میدان جہاد میں کر رہا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام کی سواری کا پالان اس نے اٹھایا ہوا ہے اور سواری پہ باندھنے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ اتنے میں ایک تیر آیا، جسے کہتے ہیں اندھی گولی آنا، ایک نامعلوم تیر آیا، وہ تیر اس کے سینے میں لگا، وہیں پہ شہید ہو گیا، اپنی جان دے دی۔ صحابہ اکرام کہنے لگے کتنا کمال کا انسان ہے، کتنا خوش نصیب انسان ہے، کتنا بخت والا انسان ہے، کتنا بلندی اور عظمت والا انسان ہے کہ پیغمبر کائنات کی خدمت کرتے ہوئے اس نے اپنی جان دے دی، اس سے زیادہ خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ تم اس کی تعریفیں تو کر رہے ہو نا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں خیبر والے دن جب اللہ نے خیبر کی فتح عطا فرمائی تھی، مال غنیمت ملا تھا، ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں کیا گیا تھا، ایک چادر مال غنیمت کے اندر موجود تھی، وہ ایک چادر اس نے چرائی تھی۔ میں رب کا پیغمبر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کائنات کے خالق و مالک نے وہ ایک چادر جس نے چوری کی تھی، اس ایک چادر کو جہنم کی آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دیا ہے۔ 5 منصب ہے صحابی کے پاس، 5 منصب، 5 رتبے، 5 مقام۔ سب سے پہلا مقام یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا صحابی ہے، اور پیغمبر کائنات علیہ السلام کے صحابی کے بارے میں امت کا متفقہ فیصلہ نبی کے فرمان کی روشنی میں یہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کے چہرہ مبارک کی زیارت کر لی، کائنات کے خالق و مالک نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ بلکہ صحابی کی مثال، صحابی کی عظمت اس سے بھی آگے ہے۔ اگر کوئی نبی کے صحابی کو بھی دیکھ لے ایمان کی حالت میں، اللہ اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ یہ نبی کا صحابی اس کا پہلا منصب ہے۔ دوسرا منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، میرے نبی کا نوکر ہے، آقا کا خادم ہے، قربان جائیں، عظمت ہے اس صحابی کی۔ اور تیسرا منصب
میدان جہاد میں ہے، جہاد کے میدان میں جہاں پر انسان اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کا تیسرا منصب ہے۔ اور چوتھا منصب یہ ہے کہ وہ انسان، اللہ اکبر، کتنا خوش نصیب انسان کہ میدان جہاد کے اندر کافروں کو مارنے والا، اسلام کی سربلندی کے لیے قربانیاں دینے والا، اور پانچواں منصب اس کا یہ ہے کہ اسلام کے دائرے میں آ چکا ہے۔ اللہ اکبر، 5 منصب اس انسان کے، لیکن اس کے باوجود ایک چادر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف نہیں کیا، وہ بھی اس جہنم کی آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی ہے۔ بتائیے، ہم میں سے کوئی مسلمان صحابی رسول ہے؟ ہم میں سے کوئی میدان جہاد میں شہید ہونے والا ہے؟ ابھی تک تو نہیں ہوا نا، اللہ کرے اللہ یہ موقع عطا فرما دے۔ تیسرے نمبر پہ ہم میں سے کون ہے جو اللہ کے پیغمبر کی نوکری کرنے والا ہو، پیغمبر کائنات کا خادم ہو؟ ہم پھر بھی لوگوں کے حقوق دباتے ہیں، ہم پھر بھی لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے۔ اللہ والو سوچئے ذرا، اور پیغمبر رحمت علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، اگر کسی نے ایک بالشت زمین کسی کے اپنے قبضے میں کر لی، آج ہم مقدمے کرتے ہیں، دھکے کھاتے عدالتوں کے، ایک بالشت زمین کی خاطر 5 فٹ کے لیے، اور دیکھیں 10 مرلے کا مسئلہ تھا نا، 5 بندے دنیا سے چلے گئے، ہمارے علاقے کی بات ہے، 10 مرلے کا مسئلہ، 5 بندوں کا قتل ہوا۔ اللہ اکبر، رسول اللہ فرماتے ایک بالشت زمین اگر کسی نے دبا لی، قیامت والا دن ہوگا، جہنم کی آگ کی بنا کے اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی، 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ہوگا۔ اور اگر اس پہ تھوڑا سا غور کر لیا جائے، قیامت والے دن یہ زمین اس طرح زمین نہیں ہوگی، یہ کیا ہوگی؟ تانبے کی ہوگی۔ یہ زمین کس چیز کی ہوگی؟ تانبے کی ہوگی۔ تانبے کی زمین انسان کے گلے میں ڈالی ہوئی ہے، اس کا وزن، اس کا بوجھ الگ ہے، پھر اوپر سے سورج کی گرمی، جب تانبا پگھلے گا، تانبا سورج کی گرمی میں تپش مارے گا اس انسان کے لیے، تو جہنم سے جانے سے پہلے جہنم بن جائے گا۔ ہم نے کبھی سوچا اس بات پہ؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ غور کر لینا، خیال کر لینا، قیامت والے دن کوئی بندہ میرے پاس اس حالت میں نہ آئے کہ اس کے کندھے پہ بیل سوار ہوں اور وہ مجھے کہے یا محمد اغثنی، اے اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں میں اس کی مدد نہیں کر سکوں گا۔ کوئی بندہ اس حال میں آئے، اس کے کندھے پہ اونٹ سوار ہوں، کوئی بندہ اس حال میں میرے پاس آئے، اس کے سارے مال جو اس نے چوری کیے تھے، جو ڈکیتیاں کی تھیں، لوگوں کے حقوق مارے تھے، اس کے کندھوں پر سوار ہو سارے کا سارا مال، اور وہ میرے پاس آئے کہ میری مدد کیجئے، پیارے آقا فرماتے میں اس کی سفارش نہیں کروں گا۔ جو بندہ دنیا کے اندر لوگوں کے حقوق مارنے والا، قیامت والے دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم ہو جائے گا۔ آمنہ کے لال اس کی سفارش نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھیے، اچھا چلے مجھے یہ بتائیں، کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا کسی کا حق تو نہیں مارتے ہم؟ غیبت کرنا یہ تو کسی کا حق نہیں مار رہے نا، یہ بھی حق ہے کسی کا، اس کی عزت کا حق ہے۔ کسی کو غلط مشورہ دینا یہ بھی اس کا حق مار رہے۔ ملاوٹ کرنا، 2 نمبر کو 1 نمبر بنا کے فروخت کرنا، اور انسان اپنی چھوٹی سی فروٹ کی ریڑھی لگا کے کھڑا ہے نا، اگر دانے اس نے پیسے پورے لے لیے اور 2-4 دانے یا 1 دانہ بھی فروٹ کا غلط جان بوجھ کے ڈال دیا، قیامت والے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اور میرے وہ بھائی جو روڈ پہ ریڑھی لگوا کے، سڑک پہ ریڑھی لگوا کے کرایہ اسے خود وصول کرتے ہیں، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ جگے کے اڈے لگا کے رکشے والا، ٹیکسی والا، ویگن والا روڈ پہ کھڑا کر کے اس سے پیسے جگے کے خود وصول کرنے والا، یہ ظالم بھی قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ ہم نے ان چیزوں کو چھوٹا سمجھا ہے، لوگوں کے رستے بند کر دیتے ہیں،
ہم لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں، لوگوں کو نقصان کرتے ہیں، ان کی غیبتیں کرتے ہیں، ان کے گلے کرتے ہیں، ان سے جھوٹ بولتے ہیں، یہ کتنے بڑے بڑے ایسے لوگوں کی حق مارنے والے ہیں، قیامت والے نے سب چیزوں کا حساب دینا پڑے گا۔ اور آخری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتا ہوں، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی انسان 70 سال بھی بات کرے، 70 سال ہی بات کرے، اس کے بعد مرتے وقت وصیت کرنے میں تھوڑا سا ظلم کر جائے، وصیت کیا کی، پتر ساری زمین آپ دے نام ہی لوا لیا جی، بہن کو معاف کروا لیا جی، یا بیٹوں کے نام پہ لگا کے چلا گیا، بیٹیوں کو محروم کر دیا، یا کسی دوسرے رشتہ دار کو محروم کر دیا، کوئی ایک بیٹا تھوڑا سا نافرمان ہو گیا، کسی وجہ سے کوئی غلطی کر بیٹھا، اس کو آنکھ دے دیا، اپنی اس کی وراثت سے محروم کر دیا، وصیت کے معاملے میں ظلم کر گیا، ادخلہ اللہ النار، اللہ تعالیٰ 70 سال کی بات کرنے والے کو جہنم کی آگ میں داخل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق العباد کا خیال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، حقوق اللہ کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہمارے لوگ ظلم کر رہے ہیں، بہنوں پہ، بیٹیوں پہ، عوام الناس پہ، اپنے گاہکوں پہ، اپنے دوستوں پہ، اپنے ماتحت لوگوں پہ، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ ہدایت عطا فرمائے، یہ بھی حقوق العباد کا خیال کرنے والے بن جائیں، عوام الناس کے حقوق کا خیال کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرمائے، امن عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔